زندگی میں نے اچھے کم لوگ دیکھے ہیں جنہیں ہمارا جہد شخصیت کا ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں مگر ایک شخص کو میں پچھلے 15 سال سے جانتا ہوں جو ایک مہربان دوست، ادیب اور شاعر بھی ہے اور آج کی اس محفل کا دولہا، جو ادبی حلقوں میں امجد مرزا امجد کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں. یوں تو ان کی شخصیت کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ ان کے ادبی سفر میں انہی کے چھوڑے ہوئے ادبی نشانات کی بنا پر ایک کھوجی کی طرح ان کی شخصیت کا تعاقب کر سکوں. ادب لطیف کے نکات اس بات پر متفق ہیں کہ شعر کہنے کے لیے شاعر کا دل احساسات اور جذبات سے پر ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر انسانی مسائل اور محبت کے جذبات کو شعر کی صورت میں عوام کے سامنے پیش کر سکے. لیکن ایک نثر نگار سماجی پس منظر کو ذہن میں رکھ کے کہانی یا افسانے کی شکل میں معاشرے کو آگاہی دیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ امجد مرزا ان دونوں ادبی اصناف کا ایک ماہر فنکار ہے. بس امجد مرزا نے اپنے ادبی سفر کا آغاز ایک کہانی نویس کی حیثیت سے شروع کیا. اپنی کہانیوں میں موصوف نے غیر ملکیوں میں مقیم پاکستانیوں کے سماجی مسائل کو، یعنی وطن سے دوری، ہجرت کا ملال، منافقانہ سماجی رویوں اور دیرینہ اخلاقی قدروں کے بغار جیسے موضوعات کو کی شکل میں قلم بند کیا اور پھر ان کہانیوں کا ایک مجموعہ کانچ کے رشتے عوام کے سامنے پیش کیا. اسی کتاب نے امجد مرزا امجد کو ایک کامیاب کہانی نویس انشا پرداز کی حیثیت سے متعارف کرایا. اس کتاب میں ہر کہانی اپنی جگہ پر منفرد ہے، لیکن مجھے بھرم، کانچ کے رشتے، کرب نارسائی اور وقت کی سلیب نے اس طرح متاثر کیا کہ میں کہانی پڑھنے کے بعد گھنٹوں اس پر غور کرتا رہا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کہانیاں اپنے معیار کے لحاظ سے ماضی یا حال کے کسی بھی کہانی نویس سے کم نہیں. اس مجموعے کی پذیرائی نے مصنف کو ایسا حوصلہ بخشا کہ انہوں نے یکے بعد دیگر 2 کہانیوں کے مجموعے تنہائیاں اور جھوٹے لوگ قارئین کے سامنے پیش کر دیے. اس کے علاوہ مرزا صاحب نے انشا نویسی میں بھی اپنے قلم کا لوہا منوایا. ان کی 3 کتابیں دوریاں، پھلواری اور دھن کے رنگ مارکیٹ میں موجود ہیں، جن میں مرزا صاحب نے مختلف مسائل کو موضوع بنا کر اپنے قلم کے جوہر دکھائے ہیں جن کو زبان پر لاتے ہوئے لوگ وقت کا گنا سمجھتے ہیں. امجد مرزا صرف اردو زبان کے لکھاری نہیں، انہوں نے پنجابی زبان میں بھی اب کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں. پنجابی ادب میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ ایک ماہوار پنجابی جریدہ سویرا کا اجرا تھا جو چند سال تک برابر چھپتا رہا اور پنجابی قلمکاروں کی غزلیں، نظمیں، مضامین قارئین تک پہنچاتا رہا اور پھر قارئین کے عدم تعاون کی بنا پر اس کو بند کرنا پڑا. لیکن مرزا صاحب کا پنجابی ادب میں سفر اب بھی جاری ہے. انہوں نے پنجابی ادب میں افسانوں کی کتاب اوکھے پینڈے، پنجابی شاعری میں یاداں کے نام سے 2 کتابوں کا اضافہ کیا ہے. یہ دونوں کتابیں مرزا صاحب کی طرف سے پنجابی بولنے اور سمجھنے والوں کے لیے ایک تحفہ سے کم نہیں اگر مفت میں مل گئے. امجد مرزا جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ادب لطیف کے ہر پہلو سے پوری شناسائی رکھتے ہیں. ان کے لیے پنجابی شاعری سے ہٹ کر اردو شاعری کی طرف توجہ دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا. لیکن جیسا کہ کچھ لوگ توقع رکھتے ہیں، سن 2010 میں انہوں نے وہ دھماکہ بھی کر دیا جس کا قارئین انتظار کر رہے تھے، یعنی کہ ان کی اردو شاعری کا پہلا مجموعہ ہوائے موسم دل چھپ کر سامنے آ گیا. یہ سچ ہے کہ ایک کہانی نویس کے ہاتھوں میں ایک شعری مجموعہ دیکھ کے شعراء کے حلقوں میں ہلچل مچ گئی. کچھ شاعروں کا رد عمل ایسا تھا جیسے ان کی جیب کٹ گئی. کچھ نے اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر مرزا صاحب کی حوصلہ افزائی کی اور آئندہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. میں برطانیہ کے 2 اعلیٰ درجے کے شعراء اور ادیبوں کا مرزا صاحب کی شاعری سے متعلق نقطہ نظر بیان کرتا ہوں. آکسفورڈ سے اکبر حیدرآبادی رقم طراز ہیں. امجد مرزا خوش فکر، خوش کلام اور خوش بلوغ سخنور ہیں. ان کے اندر بڑی دیر سے سویا ہوئے شاعر اچانک بیدار و فعال ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے رنگا رنگ جمالیاتی افکار کا مار لگاتا چلا جاتا. وہ اگر وہ چاہتے کہ شاعری میں وہی نام پیدا کرے جو انہیں افسانہ نگاری میں حاصل ہے تو انہیں اس صنف سخنی پر بھی مستقل مزاجی سے توجہ دینی ہوگی. راکم خود بھی اکبر حیدرآبادی کے اس تجویز سے پورا پر اتفاق کرتا ہے. اگر مرزا صاحب صرف شاعری پر توجہ دیں تو شاید یہ اپنے عہد حاضر کے سب شعراء پر سبقت لے جائیں. ڈاکٹر منور احمد کنڈے ٹیلفورڈ سے لکھتے ہیں، ماہر افسانہ نگار امجد مرزا نے شاعری بھی کی ہے. بسا اوقات یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک اچھے شاعر ہیں یا ایک اچھے افسانہ نویس، مگر جب ہم باریک بینی سے دیکھتے ہیں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ امجد صاحب نے افسانہ اور شاعری سے یکساں انصاف کیا ہے. لکھتے ہیں، آج کا شاعر لب و رخسار، گیسو و عرض کی بات بہت کم کرتا ہے، جیسے میر تقی میر کا یہ شعر ایک اچھی مثال ہے. ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب سی ہے. لیکن ہمارے محبوب شاعر امجد مرزا امجد فرماتے ہیں، گھروں میں بھوک سے بچے بڑے فسردہ ہیں، نگر میں کرفیو نافذ، ہر ایک دکان اداس. حاضرین، یہ فیصلہ کرنا کنڈے صاحب نے آپ پر چھوڑ دیا ہے کہ دکان اداس ہوتی ہے یا دکاندار.
امجد مرزا کی صحافت سے بھی گہرا لگا ہوا ہے. وہ لندن کے ایک اردو اخبار نوائے وقت میں فکر جہاں کے عنوان سے کالم لکھتے رہے ہیں، لیکن اب وہ ہفتہ وار UK ٹائم کا ادبی صفحہ مرتب کر رہے ہیں. اس کے علاوہ برطانیہ اور پاک و ہند کے جرائد میں ان کی 300 سے زائد کہانیاں زینت اوراق بن چکی ہیں، اور گھریلو خواتین اپنے فالتو وقت میں اپنے سپر سٹار امجد مرزا امجد کی کہانیاں بڑے شوق سے پڑھتی ہیں، لیکن ٹیشو پیپر کا ڈبہ ساتھ رکھنا نہیں بھولتی. حاضرین، اگر آپ لندن میں اردو اور پنجابی زبان کی ادبی سرگرمیوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو صرف 3 نام ایسے ملیں گے جنہوں نے اردو اور پنجابی زبان کی خدمت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے. ان میں ڈاکٹر عبدالغفار اعظم، محبوب احمد محبوب اور امجد مرزا امجد سرفرشت ہے. مرزا صاحب اور اردو اور پنجابی ادب کو قارئین تک پہنچانے کے لیے ادبی سرگرمیوں کا اہتمام بھی بڑے شوق سے کرتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے لندن میں ایک ادبی سوسائٹی قلم قبیلہ کی بنیاد اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر رکھی. اس کے علاوہ والتم فارسٹ میں پاکستانی کمیونٹی فورم کے BJ بانی اور جنرل سیکرٹری ہیں، جس کے تحت ہر مہینے کی پہلی اتوار کو مشاعرہ منعقد کیا جاتا ہے، جس میں چوٹی کے شعراء اور ادیب اپنی تخلیق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور قارئین سے داد تحسین وصول کرتے ہیں. آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ شاعری میں اور نثر مزاج میں بہت فرق ہے. شاعر غزل میں اشاروں اور کنایوں کا سہارا لیتا ہے اور عاشق و معشوق کی باتوں کو الفاظ کے پردوں میں چھپا کے رکھتا ہے، اور پڑھنے والا اپنی اپنی آشاؤں کو سامنے رکھ کر لطف اندوز ہوتا ہے. لیکن نثر نگار قاری کو اعتماد میں لے کر قدم قدم پر ابہام کا اہتمام کرتا ہے اور آخر میں کہانی کے ابہام کو کھول کر کہانی یا افسانے کو ختم کر دیتا ہے. شاعر ایک مصرع یا شعر میں اپنی بات کہہ دیتا ہے، جبکہ نثر نگار کو وہی بات کہنے کے لیے چند مزید لفظوں اور فکروں کی ضرورت پڑتی ہے. لہٰذا سب نقاد اس بات پہ متفق ہیں کہ نثر نگار کو شاعری کی دہلیز تک پہنچنے کے لیے توجہ اور ریاضت کے ایک گنا تسلسل کی ضرورت ہے، کیونکہ آہنگ سے نکلا ہوا شعر غزل کو رسوا کر دیتا ہے، چاہے وہ میری غزل ہو مرزا امجد کی یا پھر مرزا غالب کی. حضرات، میں اب ختم کر رہا ہوں. حضرات، میں آپ کو آپ کی دلچسپی کے لیے چند اشعار امجد مرزا امجد کے شعری مجموعہ ہوائے دل سے پیش کر رہا ہوں. حب وطن. میرے دیش کی جنت جیسی دھرتی اجڑی اجڑی، ہر جا دیکھی ہر جب بدحالی آنکھ میں آنسو آئے. ظاہر کسی پہ شدت درد نہا نہیں، یعنی کہ سید ضبط علم رائے گاہ نہیں. کس واسطے ہے پرسچے حوالے دوستاں، منظور مجھ کو چارہ درد نہا نہیں. میرے گھر کے شیشے بھی تو تیرے گھر کے جیسے تھے، کیوں نہ ہاتھ میں لغزش آئی پتھر کے برسانے میں. کبھی لغزش نہیں آئی کسی جاتے نہ اتنا ٹارگیٹ نہ. یادیں کڑوی آنسو کھارے اچھے لگتے ہیں، چھلکے ہجر میں آنکھ کے تارے اچھے لگتے ہیں. کالے ہوں یا گورے موٹے جب ہدے بدصورت ہوں، سبھی ماں کے راج دلارے اچھے لگتے ہیں. یہ مجموعہ ہوائے موسم دل شاید والتم اسٹور لائبریری میں پڑھا ہے. جلدی سے جا کے حاصل کریں اور پڑھیں. اگر وہاں نہ ملے تو خریدیں. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کو صحت اور تندرستی دے تاکہ ان کی ادبی دنیا میں سفر جاری و ساری رہے. آمین. اللہ کرے زور زبان اور جب نہیں، اللہ کرے شور زبان جب. اللہ کرے شور زبان. تھینک یو ویری مچ. باقی ایک بات، آخری بات دیکھیے، میں اس سال کے آخر تک وہی کام کرنے والا ہوں جو انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نثر نگار ہوں. ٹو بی آنیسٹ، میں نثر نگار نہیں ہوں، میں چھوٹا موٹا شاعر ہوں. چاہتا یہ ہوں کہ میں یہ سفر جو شروع کیا ہو اس کو میں ختم کروں، اس کے بعد دیکھوں میری بہت سی. لیکن ہم نے آپ کو نثر میں لگا دیا. یہ میں نے یہ قریشی صاحب نے کیا، اس کو مجھے پنسا دیا ہے. واللہ میں کر. اللہ حافظ. آپ نے بہت شکریہ جناب.